السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسلامی تاریخ کا 33واں درس ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ ایک لمبی مدت تک چلتا رہا۔ انہی میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ نبوت کے بعد ایک زمانے تک وہ بنی اسرائیل کے رہنمائی کرتے رہے اور حق کو راہ دکھاتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایک قوم سے جنگ کرنے کا حکم دیا تو پوری جماعت موت کے ڈر سے بھاگ کر ایک وادی میں آباد ہو گئی اور یہ سمجھنے لگی کہ اب ہم موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ ایک ہفتے کے بعد جب ادھر سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ زندگی عطا کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ ان کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بنے۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث سے لیا گیا ہے یا قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے ایک علاقہ جلاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین دونوں طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کی دعوت کا علاقہ شام کا مشہور شہر حلبک تھا جو دمشق سے تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس شہر میں بال نام کا سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ وہ لوگ اسے اپنا خدا سمجھتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کے بادشاہ کو دعوت دی۔ ان لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور جب بادشاہ مر گیا تو آپ واپس آئے اور نئے بادشاہ کو دعوت دی تو اس نے اور اس کی پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے تو اس کو اجازت دی گئی۔ مشکات 5922۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی تتلی پیدا فرمائی ہے۔ اس کے انڈوں سے ریشم کے کیڑے نکلتے ہیں۔ یہ درختوں کے ہرے بھرے پتوں کو کھاتے رہتے ہیں اور ان کے منہ سے ریشم کا باریک اور قیمتی تار نکلتا رہتا ہے جسے وہ اپنے بدن پر لپیٹتے رہتے ہیں۔ پھر لوگ اس تار کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کے ریشوں سے دھاگا تیار کر کے ریشم کے قیمتی کپڑے تیار کرتے ہیں جو بازار میں بھاری قیمت میں بکتے ہیں۔ آخر اس ننھے سے کیڑے کو عمدہ ریشم تیار کرنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا جس میں سے ایک جنازہ میں شریک ہونا بھی ہے۔ بخاری 1239۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس لیے ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو لیکن اس میں سے کسی نے بھی اگر ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی قدرت رکھنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ 2400 بخاری۔ خلاصہ، اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔
ایک سنت کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی وعندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ ہے، اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دعا ایک بار اور سن لیجئے۔ نہیں جیسے کہ ہم ربنا آتینا کہتے ہیں تو اس کی جگہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی جگہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب النار من فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال بھی کہہ سکتے ہیں، اور 2-3 دعائیں کھٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دعا سکھائیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کرے گا۔ دار قطنی 326۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کو صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ بحقی فی شعب الایمان 1958۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کی کئی سمندر بجھا دیں گے۔ الزہد الاحمد جنبل 147۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ سورہ انعام 152۔ فائدہ، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے بہت ہی بڑا گناہ اور حرام کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ترندی 1۔ دنیا کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی، اور جو موت کو یاد کرتا رہے گا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا۔ شعب الایمان 10222۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے ہوں، پھر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی کہ اس کو ہوا اڑا لیے پھرتی ہے۔ سورہ کہف 45۔ خلاصہ، جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کو 50,000 سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا، جس طرح سے اس نے دنیا میں کوئی عمل قبول نہیں کیا، اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ 40 سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے۔ مسند احمد 11317۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس قیامت کے دن ایک سخت للکار ہوگی تو یکایک سب دیکھنے لگیں گے، یہ منکر و گنہگار کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو وہی بدلے کا دن ہے۔ کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ صافات 19:21۔ طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو جب بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ مستدرک 8226۔ فائدہ، آج جدید طریقۂ علاج کے مطابق ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور کٹاکٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے، یہ جگر کی حفاظت کا طریقہ ہے۔ بحقی کے شعب الایمان 5752۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ۔ اگر قسم کھانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ لسانی 100۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، لہٰذا تم ایمان لے آؤ، یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ نساء 170۔